فرماوے جی تشریف رکھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ و بارک وسلم و صلی علیہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کی حمد کرنے والے جب نہیں رہیں گے، فنا آ جائے گی، تو حمد کا مالک تب بھی وہی ہوگا اور حمد کا حقدار بھی وہی ہوگا، لیکن اس کی حمد کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو جب اس کی حمد کرنے والا کوئی نہیں رہے گا تو وہ تو ہوگا اور مصطفیٰ کی حمد کرنے والا ہے اور مصطفیٰ کی حمد کر رہا ہوگا۔ اس لیے اس نے کہا کہ جب میری حمد کرنے والا کوئی نہ تھا، مصطفیٰ کی حمد کرنے والے تب بھی تھے، تب بھی میں تھا، اور جب میری حمد کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، میں مصطفیٰ کی حمد کرنے والا تب بھی ہوں گا۔ اس لیے اس نے کہا میرے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اپنا نام محمود رکھتا ہوں، مصطفیٰ کا نام محمد رکھتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، فیضان حضور غزالی الزمان۔ اب یہاں سے ایک زاویہ، ایک اینگل گفتگو کا مکمل ہو گیا۔ اب دوسری بات کی طرف آتا ہے۔ یہاں سے پتا چلا کہ ایک سبق اس سے جو حاصل ہوا اس کو ذہن میں رکھیے اور اس کی بنیاد پر پھر اگلی گفتگو وہ کیا ہے؟ جس کی حمد ساری خلق کرے وہ محمود، جس کی حمد خدا کرے وہ محمد۔ تو ساری خلق مل کر جس کی حمد کرے اسے حق ہے کہ وہ محمود کہلوائے، اور جس کی حمد خدا کرے اس کا حق ہے کہ وہ محمد کہلوائے۔ اب آئے گا قیامت کا دن، اللہ ساری خلق کو کرے گا جمع اور ساری خلق مل کر مصطفیٰ کی حمد کرے گی، سارے مل کر مصطفیٰ کی تعریف کریں گے۔ تو جب سارے مل کر مصطفیٰ کی تعریف کریں گے تو اللہ فرمائے گا حبیب ساری خلق جس کی حمد کرے اس کا حق یہ ہے کہ محمود نام رکھے، محمود کہلوائے۔ اب وہ نام تو میں نے اپنا رکھ لیا، لیکن چونکہ ساری خلق تیری حمد کر رہی ہے، تیری تعریف کر رہی ہے، واہ واہ کر رہی ہے تیری شان میں، عظمت میں، تو حبیب نام تو میرا محمود ہے، میرا رہے گا، مقام تیرا محمود کر رہا ہوں۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مُقَامًا مَحْمُودًا۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پکار اٹھے، فرمایا فقط اتنا مقصد ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ کہا دنیا تو یہی سمجھتی ہے بھی یہ دن اس نے حساب کے لیے رکھا ہے، پر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حساب کی بھلا اسے ضرورت ہے؟ حساب کی ضرورت تو اسے ہے جسے آخری نتیجے کا پتہ نہ ہو کہ پاس ہے یا فیل ہے۔ وہ پھر مارکنگ بھی کرتا ہے، وہ کیلکولیشن بھی کرتا ہے، وہ جمع بھی کرتا ہے، تفریق بھی کرتا ہے، پھر آخر میں حساب نکالتا ہے، پھر لکھتا ہے یہ پاس ہے یا فیل ہے۔ تو حساب تو وہ کرے جسے آخری نتیجے کی خبر نہ ہو۔ میں تو تمہیں پیدا کرنے سے پہلے آخری نتیجہ جانتا ہوں، مجھے پتا ہے پیدا کرنے سے پہلے کون شقی ہے، کون سعید ہے، کون جہنم میں جانے والا، کون جنت میں جانے والا، کون ایمان قبول کرنے والا، کون کفر پر رہنے والا، میں سب کو جانتا ہوں، عمل کو بھی، عقیدے کو بھی، انجام کو بھی۔ اس لیے مجھے حساب کی ضرورت نہیں، بلاؤں گا حساب کے بہانے پر ظاہر شان مصطفیٰ کروں گا، شان مصطفیٰ ظاہر کروں گا۔ بلایا حساب کے بہانے، دکھانی شان مصطفیٰ ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کے شعر کا مطلب ہے
और कैसे दिखाई उसने? आज सबको पता है भाई हुजूर के पास जाएंगे तो हिसाब शुरू होगा, वरना नहीं, सबको पता है। लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह ताला ये बात हर एक की यादाश्त से उठा लेगा। किसी को याद नहीं रहेगा किस दर पे जाएं, तो क्या करेंगे? जाएंगे आदम अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर। ऐ आदम, कितनी जब्बारियत और कहारियत की आवाजें आ रही हैं। लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसका दिन है? लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, आज उस खुदाए वाहिद का दिन है जो कहार है, जब्बार है। ये सदा रही होगी और हर कोई दम बखुद खामोश खौफ में है, कोई बोल नहीं रहा। फिर थोड़ी देर बाद जब वो तौफीक देगा, दिलों में ख्याल आएगा भाई वो ऐसे नहीं मानेगा, जाओ किसी को तलाश करो जिसकी माने। तो सारे मिलकर जाएंगे आदम के दरवाजे पर, कहेंगे आदम आपकी भी उसने निसियान को मुआफ़ फरमाया था, हमारी भी शफात करें, हमारा भी काम बने। और आप हमारे बाप हैं, आप अबुल बशर हैं, आप आदम हैं, हम आपकी औलाद हैं, तो आप हमारी बात आगे पहुंचाएं, रब की बारगाह में शफात करें। तो आदम अलैहिस्सलाम क्या कहेंगे? वो कहेंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास जाओ, जाओ जाओ किसी और के दरवाजे पर जाओ। इज़हबू इला गैरी, वो भी नहीं बताएंगे, मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास जाओ। फिर नूह के पास जाएंगे, वो कहेंगे इज़हबू इला गैरी। इब्राहीम इज़हबू इला गैरी, इस्माइल इसहाक इज़हबू इला गैरी, याकूब और यूसुफ इज़हबू इला गैरी, यहया और ज़करिया इज़हबू इला गैरी, मूसा दाऊद और सलमान इज़हबू इला गैरी। जब आएंगे हजरत ईसा के पास, वो कहेंगे इज़हबू इला मुहम्मद। अरे दर बदर की ठोकरें न खाओ, मोहम्मद मुस्तफा के दर पे जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान मुस्तफा, अख्तियारात मुस्तफा। अच्छा, एक तो अल्लाह ताला ये बात हर एक की यादाश्त से, ज़हन से उठा लेगा। आज आपको मुझे पता है, मगर उस दिन सब भूल जाएगा। क्यों? दिखाना चाहता है शान मुस्तफ़ा क्या है। जब किसी दर से काम न बने तो किस दर पे बनता है। जब मैं किसी की न सुनूं तो किसकी सुनता हूँ, जब किसी की न मानूं तो किसकी मानता हूँ, वो ये दिखाता है। और यहाँ पर एक और बड़ा लतीफ नुक्ता है, हजरत आपके ज़ौक़ की नज़र कर देता हूँ। वो नुक्ता ये है, गैरी, हर नबी कहेगा मेरे अलावा किसी और के पास जाओ, और लफ्ज़ इस्तेमाल होगा गैरी, किसी और गैर को ढूंढो। वो देखेंगे भाई ये जो तुम सारे जमा होकर आए हो ना, तुम में कुछ तो मानने वाले हैं, कुछ वो भी हैं जो हमें गैरुल्लाह कहते थे, हमें गैरुल्लाह समझते थे, हमें अल्लाह का गैर समझते थे। वो भी इस मजमे में, इसकी बात नहीं कर रहा, हशर के मजमे की बात कर रहा हूँ। वो अंबिया कहेंगे हशर के मजमे में जो मिलकर जमा हुए आदम अलैहिस्सलाम के पास, वो कहेंगे तुम में, कहेंगे नहीं, ये सिखाएंगे, गोया ये रद्द अमल है उनका कि तुम में कुछ वो भी नजर आ रहे हैं जो हमें तो अल्लाह का गैर समझते थे। तो पहले दुनिया में गैर, गैरुल्लाह 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 कहते रहे, आज उसके पास क्यों नहीं जाते, हमारे पास क्यों आ गए हो? आज तो वो सामने है, अर्श भी सामने है, कुर्सी भी सामने है, आवाज भी आ रही है, निदा भी दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है, तो जाओ उसके पास। आज हमारे पास क्यों आ गए? दुनिया में हमें कहते थे गैर, आज आ गए हो कि आप सिफारिश करें, शफाअत करें। जाओ फिर किसी और गैर के पास जाओ, जिस जिसको गैर कहते थे हर एक का दरवाजा फिरो, जिस जिसको गैर कहते थे हर एक का दरवाजा फिरो। फिर आज जाओ, मुझे गैर कहते थे आज मेरे दरवाजे पर मांग रहे हो, जाओ दूसरे गैर के पास भी जाओ, उसको भी गैर कहते थे, वो कहेंगे अच्छा अगले गैर के पास भी जाओ, अगले गैर के पास भी जाओ। सब से फिरा कर जब ईसा अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर आएंगे, वो कहेंगे लगता है अब सबकी अकल ठिकाने आ गई,
کہ جب وہ نہ آدم کی سنے، نہ نوح کی سنے، نہ ابراہیم کی سنے، نہ اسماعیل ذبیح اللہ کی سنے، نہ اسحاق کی سنے، نہ یعقوب کی سنے، نہ یوسف کی سنے، نہ کوئی دم مارے، نہ کہہ سکے، نہ شفاعت کر سکے، نہ بول سکے، نہ موسیٰ کی سنے کلیم اللہ جو اولو العزم پیغمبر، جلال والے پیغمبر، ہر بات کہہ دینے والے پیغمبر، آج وہ چپ ہیں، ہر کوئی چپ ہے۔ سب کی عقل ٹھکانے آ گئی کہ جب وہ کسی کی نہ مانے تو صرف محمد مصطفیٰ کی مانے گا۔ تو جب مصطفیٰ کے دروازے پر جائیں گے، میرے آقا اتنی جلدی سے اٹھیں گے روضہ انور سے کہ آپ کا امامہ مبارک جھٹکے سے اٹھنے کی وجہ سے ایسے گرنے والا ہو جائے گا، ایسے جھٹکے سے اٹھیں گے اور میرے آقا فرمائیں گے ارے تم نے کیوں اتنی دیر کر دی ہے آنے میں تو کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، میرے علاوہ وہ کسی کی مانے گا نہیں، میرے علاوہ کسی کی سنے گا نہیں۔ آج در بدر کی ٹھوکریں نہ کھاؤ، مصطفیٰ کے در پہ آنا تھا، تم نے آنے میں دیر کر دی، میں اسے منانے میں دیر نہیں کروں گا۔ مصطفیٰ اٹھ کر سجدہ کریں گے، رب کی حمد و ثنا کریں گے اور ایسی حمد کریں گے کہ مصطفیٰ نے فرمایا ایسی حمد میں نے نہ اس سے پہلے کی ہوگی، نہ بعد میں کی ہوگی اور نہ کسی نے کی ہوگی۔ ایسی حمد سن کر اس کا جلال ٹھنڈا ہوگا، وہ کہے گا یا محمد ارفع راسک سل تعطا کل یسمع لک واشفع تشفع۔ حبیب ذرا سر مبارک اٹھائیے، سجدے سے ذرا لب ہلائیے، بولیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ مانگیں آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، آپ مانگیں عطا کیا جائے گا، آپ کہیں سنا جائے گا، آپ چھڑائیں میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ حبیب بتا کرنا کیا ہے، بتا کرنا کیا ہے؟ تو میرے مصطفیٰ کہیں گے باری تعالیٰ کرنا یہ ہے، پہلا تو یہ کر کے چلو حساب شروع تو کر۔ وہ جو 50,000 سال کا دن اتنا بنا دیا لمبا، حساب ہی نہیں کر رہا، پیشی نہیں لگ رہی، باری نہیں آ رہی، تو میرے آقا کہیں گے چلو حساب تو شروع کر۔ اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے محبوب، ہو گیا، کرتا ہوں شروع۔ پھر میرے مصطفیٰ عرض کریں گے باری تعالیٰ ایک اور بھی بات ہے، وہ کیا؟ میرے آقا عرض کریں گے باری تعالیٰ دن بہت لمبا ہے، گرمی بھی بہت ہے، تیرے جلال کی وجہ سے ہر کوئی مدہوش ہے، ایسا کر تیرا عدل تو یہی کہتا ہے کہ جو امت پہلے گزری اس کا حساب پہلے، جو بعد میں آئی اس کا حساب بعد میں، ترتیب کہتی تو یہی ہے، عدل کا تقاضا تو یہی ہے، اور تو عدل والا ہی ہے، لیکن عدل تیرا ہے تو فضل والا بھی تو ہی ہے، عدل بھی کرتا ہے جہاں چاہے، فضل بھی کرتا ہے جہاں چاہے، تو میری التجا یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ چاہے عدل کر پر میری امت کے ساتھ فضل کر، میری امت کے ساتھ فضل فرما۔ تو بھائی محبوب بتا کیا کرنا ہے؟ تو میری آقا عرض کریں گے باری تعالیٰ عدل کا تقاضا یہ تھا کہ میری امت کا حساب آخر میں ہو، پر میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں، میری امت کا حساب پہلے کر تاکہ ان کا حساب بعد میں کرنا۔ اللہ فرمائے گا حبیب یہی تیری شان دکھانے کے لیے تو یہ مجمع لگایا تھا، حساب کی کس کو ضرورت ہے؟ حساب تو میں کر چکا، یہ لکھنے والوں نے بھی لکھ کے دے دیا ریکارڈ، یہ نہ بھی لکھتے مجھے تب بھی پتا تھا، حساب کے لیے دن نہیں بنایا تھا، فقط اتنا مقصد ہے انہیں آدھے بس میں محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہا اس لیے بلایا ہے۔ اچھا پھر ایک بڑا لطیف کام ہوگا، وہ یہ اللہ فرمائے گا حبیب اب ساری خلق مل کر جو تیری حمد کر رہی ہے، ہر زبان پر ہے واہ محمد واہ محمد واہ محمد واہ محمد، تو جب ساری خلق واہ واہ کر رہی ہے تو حبیب ساری خلق مل کر جس کی حمد کرے اس کا حق ہے کہ وہ محمود کہلوائے، لیکن اب نام تو میں اپنا رکھ چکا ہوں تو نام اپنا محمود رہنے دیتا ہوں، مقام تیرا محمود کر دیتا ہوں، مقام تیرا محمود ہو گیا، نام میرا محمود ہو گیا۔ اب مقام کا معنی کیا ہے؟ ہم تو عرفی معنی سمجھتے ہیں نا، مقام کہتے ہیں شان کو، یہ عرفی معنی، مگر لغت کے اعتبار سے مقام کسے کہتے ہیں؟ یہ اسم ظرف ہے، کھڑے ہونے کی جگہ، بیٹھنے کی جگہ، یہ یہاں میں بیٹھا ہوں یہ میرا مقام ہے، مقام اس کو کہتے ہیں کسی کے بیٹھنے کی
جگہ، کسی کے منصب کی جگہ، اسے مقام کہتے ہیں۔ تو اللہ فرمائے گا حبیب ایک مقام ہے، اس کا نام ہے محمود، کیونکہ وہ محمود میرا نام ہے، میں نے اپنے لیے بنوائی ہے کرسی، اسے لگایا ہے عرش پر، اسے سجایا ہے عرش پر، کرسی سجی ہے عرش پر، اور میں نے یہی بتا رکھا ہے سب کو کہ کرسی ہے میری، اور اس پہ ہوں گے فیصلے، اس پہ ہوں گے۔ مگر حبیب یہ تو یہی سمجھتے رہے کہ شاید میں بیٹھوں گا، میں بھلا کوئی بیٹھنے والا ہوں؟ میں کوئی بیٹھنے والا ہوں؟ بیٹھنا کوئی میری شان کے لائق ہے؟ کھڑے ہونا کوئی میری شان کے لائق ہے؟ بیٹھے کھڑا ہو وہ جس کا جسم ہو، میں تو جسم سے پاک، میں تو نور ہوں، میں نہ بیٹھنے والا، نہ سمٹنے والا، نہ مقید ہونے والا، اور میں بیٹھوں تو کیا میں اس میں آ سکتا ہوں؟ میں تو کل جہان مجھے نہیں سما سکتا۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ہر جگہ ہر ذرے میں میرا نور ہے، میرا حسن و جمال ہے۔ حبیب میں ہر جگہ، نہ میں کرسی میں مقید ہونے والا، نہ محدود ہونے والا، نہ بیٹھنے والا، نہ کھڑا ہونے والا، یہ میری شان کے لائق ہے ہی نہیں، بنائی ہے بھی میری، لیکن یہ راز آج کھولنا تھا، ہے میری، بیٹھوں گا میں نہیں۔ حبیب آ تجھے یہاں بٹھاتا ہوں، عرش پر میری کرسی پر بیٹھیں، یہ کرسی ہے علامت